شاید اس کو بابا آپ سے ڈر لگتا ہے۔ عرفا احمد سے مخاطب تھی اور وہ احمد کے بابا کو بولے ہی جا رہی تھی۔ کیا پتہ کہ احمد اس طرح بیہیو کرتا اس کے ساتھ۔ بیٹا آپ جا سکتے ہو عرفا کے ساتھ، پر مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ ہاں بابا بولو۔ بیٹا آپ چلے جاؤ گے تو پھر ہم اکیلے رہ جائیں گے، آپ تھوڑا وہاں رکنا پھر واپس آ جانا، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے ہماری طبیعت کا بیٹا تو کوئی تو ہونا چاہیے نا۔ احمد کے بابا احمد کو اجازت دیکھ کر بھی نہیں دیتے۔ عرفا اس کی حالت کو دیکھ کر اس سے لطف اندوز ہو رہی ہوتی ہے۔ دیکھا، عرفا دل میں ہی اپنی جیت کا جشن منا رہی تھی اور ادھر احمد اپنی ہار کا ماتم۔ کیا کروں، بابا نے بھی اجازت نہیں دی، اب میں اسے دیکھ بھی نہیں پاؤں گا، میں اس پر نظر رکھنے کی لگاتار کوشش کروں گا۔ احمد اپنے ارادوں میں جٹا ہوا تھا۔ ادھر احمد موبائل دیکھتا ہے اور پھر کچھ سوچ کر نمبر ملانا شروع کر دیتا ہے اور اپنے بابا کو ہاں بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عرفا اچھے سے ناشتہ کرتی ہے، بابا سے باتیں کرتی ہے۔ اس کے بعد احمد کے بابا چلے جاتے ہیں واک کے لیے اور عرفا وہ تو رانی صاحبہ کھانا پینا کھا کے نوکروں پر یہ حکم صادر کر چکی ہوتی ہیں کہ آپ یہ پلیٹس اٹھا لیجیے گا ممی، میں نا جا رہی ہوں یہاں سے۔ صحیح بیگم صاحبہ، اچھا اگر احمد صاحب آئیں تو انہیں کہہ دیجیے گا کہ ہم ان کا ویٹ کر رہے ہیں۔ عرفا جو خوشی کے مارے پھولنے نہیں سما رہی تھی، وہ پہلی بار کسی ملازمہ سے کہہ رہی تھی کہ اس کے ہسبینڈ کو کہے کہ وہ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ خیر احمد جیسے اپنا کام کر کے آتا ہے، کیونکہ اسے کوئی بھی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ باہر باغیچے میں چلا جاتا ہے بات کرنے کے لیے لان میں، اور جیسے ہی احمد گھر میں آتا ہے تو سیدھا ہی ملازمہ ان سے مخاطب ہوتی ہیں کہ بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ آپ کا روم میں ویٹ کر رہی ہیں، تو آپ جیسے ہی گھر آئیں تو آپ روم میں جائیں۔ احمد یہ سوچ کر کافی خوش ہوتا ہے، عرفا نے پہلی باری سے مجھے مخاطب کرنے کے لیے ایک منٹ سے کہا، مطلب کہ آنکھ دونوں طرف سے لگی ہے۔ احمد دل ہی دل میں منمنا کے خود سے مخاطب ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے احمد، لیکن جب وہ روم میں جاتا ہے تو اس کا منہ اتنے کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، کیونکہ عرفا اپنے سارے کپڑے نکال کے پیک جو کر رہی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو عرفا؟ کیا کر رہی ہوں؟ آنکھیں ہیں یا بٹن؟ دکھائی تو دے رہا ہوگا نا آپ کو، میں اپنے کپڑوں کی پیکنگ کر رہی ہوں۔ عرفا یار تمہیں ہمیشہ کے لیے وہاں نہیں جانا، تھوڑے ہی کپڑے اٹھاؤ، یہ کیا سارا کبڈ خالی کر دیا تم نے؟ یہ تمہاری بھول ہے احمد، میں جاؤں گی تو میرے یہاں لوٹ کر واپس نہیں آؤں گی۔ احمد سے عرفا بالکل بہادرانہ طور پر مظاہرہ کیے جا رہی تھی اپنی باتوں کا۔ تمہیں پتہ ہے تم کیا بول رہی ہو عرفا؟ مجھے خوب پتہ ہے، میں وہاں پہ جاؤں گی اور امی سے کہوں گی کہ مجھے واپس نہیں جانا اور پھر میں نہیں آؤں گی۔ جانتی ہو عرفا، تم مجھے ہرٹ کیے جا رہی ہو۔ اوہ میں تمہیں ہرٹ کیے جا رہی ہوں؟ ہاں، جو تم نے میرے ساتھ اس دن کیا وہ کیا تھا؟ ہاں دیکھو، میں یہ نہیں چاہتا، مجھ سے اگر کوئی بھول ہوئی ہے تو میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہوں۔ احمد عرفا سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا، لیکن اس کے سخت دل پر آج کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تم میں اپنے جو ڈھونگ رچنے تھے نا، تم نے رچ لیا، آج میرا دن ہے، تو مجھے میرے گھر ڈراپ کرنا، ہو سکے تو مل لینا فیملی والوں سے، ورنہ وہاں سے ہی فی امان اللہ بول کے چلے جانا، پر پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی نہیں، صحیح ہے؟ آج اس کی بیوی ایک تو اتنی اچھی اور پیاری لگ رہی تھی اسے، اوپر سے اتنی زہریلی باتیں کر کے اور اس کے دل کو چھلی کیے جا رہی تھی۔ پتہ ہے آج تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو عرفا؟ عرفا آئینے میں خود کو دیکھ کر بہت اترار کے کہنے لگتی ہے، تو وہ تو میں بچپن سے ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے تم میری تعریفیں کے پول باندھو گے تو میں تمہاری ٹاکسک چیزوں میں واپس آنا چاہوں گی؟ مجھے نہیں چاہیے تمہاری چیزیں۔ عرفا جو بھی ڈریس اٹھا کے اپنے بیگ میں ڈال رہی تھی تو احمد کہہ رہا تھا کہ سب میں نے تمہیں خرید کے دی تھی، اس میں تم بہت پیاری لگتی ہو عرفا۔ عرفا چن چن کے وہ ساری ڈریسز نکال دیتی ہے، لیکن جب عرفا کو دیکھتی ہے بیگ میں تو کچھ بچا ہی نہیں۔ اوہ یہ سب کچھ تم نے خرید کے دیا؟ احمد اس سے یہ چیک کر رہا تھا کہ یار اس کی یادداشت ہے بھی یا نہیں۔ احمد نے جتنے کپڑے کہے تھے ان میں سے آدھے کپڑے تو احمد نے لیے تھے، باقی جو کپڑے تھے وہ تو عرفا اپنے مائکے سے اپنے دہیج میں ساتھ لائی تھی، لیکن عرفا کو تو یاد ہی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی عرفا کا پورا بیگ خالی کروا دیتا ہے احمد، تو وہ بہت ہنسنے لگتا ہے اور وہ بیڈ پر گر کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے۔ عرفا تم کتنی پاگل ہو یار، تم
پاگل ہی ہو. ہاؤ ڈیئر یو. تم نے مجھے پاگل کہا بھی کیسے؟ وہ اس لیے کہ تم ہو ہی پاگل. میں نے تم سے کیا کہا؟ تمہیں اپنی چیزوں کا بھی یاد نہیں، تمہیں وہ بھی نہیں پتہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری یادداشت کے جانے کے ساتھ تمہارا دماغ بھی دوسرے فلور سے نکل چکا ہے اور تم اب بیوقوف بن کر گھوم رہی ہو. چاہے تم اس بات کا یقین کرو یا نہ کرو، اب تم پوری طرح سے پاگل ہو چکے ہو احمد. اچھا، پاگل تم ہو اور کہہ مجھے رہی ہو. بہت خوب، بہت خوب. اب چپ چاپ یہ کپڑے واپس کبٹ میں ڈالو اور آرام سے جو یہ تیاری پکڑی ہوئی ہے نا تم نے، اس پہ تھوڑا سا فل اسٹاپ لگاؤ. تم نے سمجھ کر رکھا ہے چیزیں نکالوں گی میں اور ایسے ہی چھوڑ کے چلی جاؤں گی میں؟ نہیں نا، میں نے کب کہا کہ چیزیں ایسے چھوڑ کے چلی جاؤ؟ میں نے تو تم سے بس اتنا ہی کہا تھا کہ اتنے سارے کپڑے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے مائی ڈیئر وائف. خبردار جو تم نے یہ سب کچھ کہا. اچھا، پیارے کو پیارا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ چلو یہ کپڑے واپس سمیٹنے میں میری ہیلپ کرو احمد. اوہ نہیں کروں گا میں نوکر تھوڑی نہ لگاؤں تمہارا. میں نہیں کر رہا یہ کام. تمہیں ایسا کرنا ہی پڑے گا. میں نے اچھے سے طے کر کے رکھے تھے، تم نے ایک ایک کر کے سارا سوٹ مجھ سے سر سے نکلوا لیا. اب دیکھو میں نے کیا حال کر دیا. ان کو میں نے پریس کیا ہوا تھا اچھے سے. یار ایک بات بتاؤ، میں نے تمہیں تو کبھی کپڑے پریس کرتے دیکھا نہیں. میں نے نہیں کیا تھا، وہ اماں بھی نے کیا تھا. اچھا، کام والے زباؤں سے کروایا، اوپر سے تعریف خود بٹورے جا رہی ہو. تم تو پہلے بھی 100% نکمی تھی اور آج بھی. کام چور ہو تم، کچھ نہیں کر سکتی سوائے میرے پیسوں پر عیش کرنے کی. اچھا. عرفا فوراً ہی غصے سے احمد کا فون اٹھا کے توڑ دیتی ہے. یہ کیا کیا تم نے؟ یہ میں نے ایسا کیا. تم نے مجھے کہا کہ میں تمہارے پیسوں پر عیش کرتی ہوں. کیا کھایا ہے آج تک تمہارے پیسوں سے میں نے؟ پکچرز دکھاؤں تمہیں؟ ڈونٹ بی ویری اباؤٹ اٹ مائی ڈیئر. یہ فون کیا، دوسرا فون ہے میرے پاس جس میں تمہاری ہر قسم کی پکچرز میرے پاس موجود ہے. عرفا بہت ڈر جاتی. ہر قسم کی پکچر سے کیا مراد ہے تمہارا؟ یہی کہ تم میرے ساتھ آئس کریم کھا رہی ہو. احمد تو اسے صاف صاف جھوٹ بول رہا تھا. ایسی کوئی پکچر میری تمہارے پاس نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ مجھے آئس کریم پسند ہی نہیں. احمد اتنے دنوں سے اس کے ساتھ تھا لیکن کبھی بھی اس کی پسند اور ناپسند نہ پہچان پایا تھا. خیر، آج عرفا بہت زیادہ غصے میں تھی اور وہ ساری چیزیں پھینکے جا رہی تھی اور احمد نے اسے جو گفٹس لا کے دیے تھے وہ اسے پھینک. ارے کیا ہوا؟ وہ فوراً عرفا کے قریب جا کر اسے اپنی دھڑکنوں سے لگاتا ہے، اسے گلے لگ کے کہتا ہے، یار نہیں کرو نا ایسا. کیوں کرتی ہو؟ کیوں چیزیں پھینک رہی ہو؟ آپ نے کہا نا سب کچھ آپ کا ہے تو یار تم میری ہو تو تم میری ہی چیز استعمال کرو گی. بھلا کوئی اپنے جسم کے حصے کو بھی توڑ کر نکال پایا ہے؟ یار تم جانتی ہو تم میرے لیے کیا ہو؟ میری زندگی ہو، میرے لیے میرا سب کچھ ہو عرفا. تم میری محبت کو اس طرح ڈینائی کے موڈ میں نہیں لے جا سکتی یار. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می پلیز. احمد پھر سے اس سے التجا پہ التجا کر رہا تھا. محبت ہے ان سے اگرچہ ہمیں تو کیا، تمہیں غم نہیں. تمہیں کیا ہوگا غم؟ ہم عاشق تو کسی سے کم نہیں. احمد پھر اپنی شاعری کے موڈ نکل پڑا تھا. احمد پلیز یار، مجھے نہیں چاہیے تمہاری ہمدردیاں. عرفا رو رہی تھی. احمد پھر اسے روتا ہوا دیکھ کر اماں بھی کو آواز دیتا ہے. اماں بھی. جی بیٹا. اماں بھی آپ نے یہ ساری چیزیں سیٹ کر کے رکھ دو. اور آدھے کپڑے جو یہ سارے کپڑے احمد انگلیوں کے اشاروں سے بتا دیتا ہے کہ فلاں کپڑے آپ نے بیگ میں ڈال دیں اور باقی کپڑے سارے کبٹ میں طے کر کے واپس رکھ لینے ہیں. اماں بھی اپنے کام میں لگی ہوئی ہوتی ہے کہ احمد عرفا کو واپس گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہا تھا اپنے ساتھ بالکنی میں اور پھر وہ روم کی جانب پردے دے دیتا ہے. دیکھو عرفا، آج ہم تم دونوں یہاں اتنے اچھے موسم میں باہر آئے ہوئے ہیں لیکن آپ تو ہمیشہ ناراض ہوتے ہو نا میں کھڑکی کے پاس کھڑی نہ ہوں یا پھر کھڑکی نہ کھولوں. کھڑکی کھول لو جانے من، لیکن اس جان پر اتنا احسان کرو کہ اس وقت ہم دونوں ایک ساتھ ہوں. پھر اس کھڑکی پر آئیں گے نا تو کچھ تک بنتی ہے، ورنہ تو کوئی تک نہیں بنتی نا یار. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے نا. یو آر مائن. تم میری بیوی ہو، احمد کی بیوی. عرفا احمد کو بڑی عجیب نظروں سے غور سے تکے جا رہی تھی اور احمد پھر سے اسے اپنے قریب کر لیتا ہے.
اس سے پہلے کہ احمد عرفا کو کس کر پاتا، وہاں بالکنی پہ عرفا دیکھتی ہے کہ وہاں چپکلی ہے، اور وہ چپکلی کو دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہے، اور وہ فوراً ہی احمد کو دھکیل کے وہاں سے ہٹنے لگتی ہے، جس کے بعد عرفا کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور وہ بیچاری گر جاتی ہے، جس کے بعد اسے کافی کمرے میں چوٹ آتی ہے۔ کیا ہوا؟ کیوں؟ وہ تمہارے پیچھے؟ ارے یار پیچھے کیا؟ جس سے وہ پیچھے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے دیوار پہ چپکلی چل رہی تھی۔ یار کیا ہے احمد کی بیوی ہو کر یار تم چپکلی سے ڈرتی ہو؟ اللہ، تم لڑکیوں کا بھی نا، کوئی چوہے سے ڈرتا ہے تو کوئی کاکروچ سے، اور تم چپکلی سے ڈرتی ہو؟ احمد مذاق نہ کرے، یا تو اسے مار کے بھگا دے یا تو پلیز ہم یہاں سے لے جائے۔ عرفا کا امی کے گھر جانے کا پلان آج تو نہیں تھا۔ جانے میں تجھے اپنی امی کے گھر نہیں جانا۔ آپ نے مجھے تجھے سے مخاطب کیوں کیا؟ اور پیار کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے تو کسی بھی نام سے بلا سکتے ہیں، تجھے، مجھے، تو، میں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں یہ تو میں ہوتی رہتی ہے۔ عرفا کو شدید غصہ آ رہا تھا، وہ اٹھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی لیکن اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ پھر احمد اسے پھر سے اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا ہے اور ان کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا یار ہماری اس سے چوٹ لگ گئی ہے، آپ نا تھوڑا سا چیزیں سیٹ کر کے ہٹا دے، رکھ دے، پورا بیڈ کلین کیجیے چیزوں سے تاکہ میں عرفا کو یہاں بٹھا پاؤں۔ ادھر احمد پھر اپنے ابو کو کہتا ہے کہ پاپا آپ نا عرفا کی امی والوں کو انفارم کر دیجیے کہ ہم کچھ دن بعد واپس آئیں گے کیونکہ عرفا کو چوٹ لگ گئی ہے۔ اور بیٹا ہم نے تو انہیں کہا تھا اور وہ تو انتظار ہی ہوں گے نا، بابا بول دیجیے عرفا سے زیادہ ضروری ڈھونڈنا تو نہیں ہے۔ نہیں بیٹا ایسا نہیں کرتی، ایک آدھے گھنٹے کے لیے ہی چلے جاؤ پھر واپس آ جانا۔ صحیح بابا۔ پھر عرفا کوئی چیز اپنے ساتھ لے نہیں جا پاتی اور احمد اسے اٹھا کے گاڑی میں بٹھاتا ہے۔ کیا ہوا؟ عرفا سارے راستے درد سے گرہا رہی ہوتی۔ احمد یار مجھے نہیں بیٹھا جا رہا۔ کوئی بات نہیں جانے من، پیچھے کی سیٹ پر تمہیں لٹا دو۔ یار میں اپنے گھر جا رہی ہوں ایمبولینس میں، ہاسپٹل تھوڑی نہ جا رہی۔ وہ بھی وقت ضرور آئے گا جانے من، پر اب